یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہم نے اشرافیہ کا ملک بنا کے رکھ دیا ہے۔ ارے بھائی کیا فرق ہے؟ 22 خاندان تو ایوب خان کے دور میں بھی تھے، آج بھی ہم نے اشرافیہ کا ملک بنا دیا۔ ہم ان کو جمہور کو حق کے ووٹ دینے کا حق کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جمہور کو جو ہے ان کا حق اسمبلی بنانے کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم ان کو حق حکمرانی دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اب جو آنے جا رہے ہیں کہ جی 60 دن میں کریں گے یا 1 دن 2 دن پہلے تحلیل کر کے 90 دن کریں گے، وہ بھی مجھے ہوتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آتے کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے، یہ اس نشان سے بھی اتنے خائف ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ یہ الیکشن نہیں کروانے جا رہے ہیں۔ آج اپوزیشن ہے ہی نہیں۔ راجہ ریاض کہتا ہے میں تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لوں گا، وہ یہ کیا فراڈ ہے کہ جمہوریت ہے؟ وہ بھائی اپوزیشن کے بغیر بھی کبھی جمہوریت ہوتی ہے؟ آپ نے اپوزیشن کو تو باہر رکھا ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے، دھڑا دھڑ آپ قانون سازی کیے جا رہے ہیں۔ اور قانون سازی کس لیے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہو، عمران کو ایلیمنیٹ کرو، نواز شریف کو جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں لے کر آؤ۔ بھی کیا فراڈ ہے؟ اگر لوگ چاہیں گے آپ الیکشنز کروائیں، بھلے اگر لوگ جس کو بھی پاکستان کی جمہور جس کو حق دیتی ہے اس کو حق دیں، جب حقدار کو حق نہیں دیں گے تو ملک ٹوٹے گا خاکم بدہن۔ پہلے ہم نے آدھا ملک کر لیا ہے، اب کیوں ہم آدھے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کیا کہ ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس ہیں کیا؟ بنیادی حقوق ہے کیا؟ کیا بنیادی حقوق صرف مجھے زندہ رہنا ہے، وہ بھی زندہ رہنا ہے، اس خوف کے تحت زندہ رہنا ہے، وہ بھی زندہ رہنا ہے تو میرے بیٹے کو گولی ماری جائے تب ان کی یا مجھ پر جو ہے گولیاں، میرے گھر پر گولیاں ماری جائیں تاکہ میں خوف سے دبک کر جو ہے اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ کیا یہ بنیادی حقوق ہیں؟ تو بنیادی حقوق کی جب آپ بات کرتے ہو، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہو، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو، تو ہیومن رائٹس صرف سانس لینا نہیں ہے، عزت اور وقار سے جینا، زندگی کی عزت اور وقار اور تمام تر جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انعام و کرام ہے، ان کا استفادہ کرنا، یہ ہے انسانیت، یہ ہے ہیومن رائٹ۔ کیا میسر ہے اس وقت پاکستان میں عوام کو؟ یہاں میڈیا والے جو بیٹھے ہیں ان کو تو نام وہ ایک شخص کا نہیں لے سکتے، اور میرے اور فضال اعظم کے پروگرام پر بندش لگی ہوئی ہے ان کو دکھانے میں۔ ارے بھائی 100 بندشیں لگا لو، آج وہ 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہے ہر ایک کے ہاتھ میں، 1 سیکنڈ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے وہ دور نہیں ہے کہ آج آپ ہضم کر جائیں گے، ایک ہی اخبار ہوگا، ایک ہی چینل ہوگا اور پی ٹی وی، اور اس پر جو ہے آپ اپنے من پسند دکھائیں گے اور باقیوں کو اسکرین آف کر دیں گے۔ یہ وہ دور نہیں ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں، اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو اگر آپ جو ہے کون کرتا ہے اس کو وہی مقتدر حرکت کرتے ہیں، حکومت کرتی ہے۔ اور حکومت اگر اتنی بے بس ہے اور کل کو نکل کے یہی کہیں گے کہ جی ہم نے تو عورتوں کو نہیں پکڑا، ہم نے تو شیرین مزاری کو 5 دفعہ ضمانت ہوئی ہے اس کو ریلیز کرنے سے اعتراض کیا، اور انعام مزاری کی جب دھمکی دی ہے تو شیرین مزاری، تو کیا کوئی بھی ماں ہوگی وہ کہے گی توبہ ہے میری سیاست سے بھی میں کنارہ کش کرتی ہوں؟ یا بی بی ضیاء الحق نے بھی یہ کام نہیں کیا؟ کیا بیٹیوں، ماں، بہنوں، آپ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے پھر ان کی جو تصویریں بناتے ہو ویڈیو، اور پھر کہتے ہو، دھمکی دیتے ہو کہ ہم اس کو وائرل کر دیں گے اگر تم نے سیاست کی یا تم نے ایک پارٹی کو نہ چھوڑا اور خیر بات نہ کہا؟ اور وہ جب ٹی وی پہ جا کر وہ روتا بھی ہے اشکبار ہو کر، اور جب کہتا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی اور پارٹی چھوڑ دی، تو وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے۔ کیا
یہی ہیومن رائٹس کی ہے. پھر کہتے ہیں کہ وائلیشن کون کر رہا ہے. او بھائی پی ڈی ایم کی حکومت کو شرم آنی چاہیے, ان کی تجوریاں بھرتی جا رہی ہیں. عجیب بات ہے, یہ رہتے تو پارلیمنٹ اس فلیٹ لندن کے مہنگے ترین فلیٹ میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ جب ان کی بیٹی رانی کو فرمایا جاتا ہے, وہ کہتی ہے باہر تو باہر, میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور جب نکلتا ہے کہ وہ بینیفیشل اونر ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے. جو موصوف رہ رہے ہیں سزا یافتہ مجرم جن کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے, جو کبھی لندن سے حکمرانی پاکستان پر کر رہے ہیں, کبھی دبئی میں تشریف لاتے ہیں تو حکومت کرتے ہیں. یہ بھی عجیب قوم ہے, یہ میں نے نہیں دیکھی ایسی ملک. بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے عدالتی وارنٹس نکلے ہوں, جس پر عمر بھر کی جو ہے سیاسی بندش ہو, جو خائن ہو, صادق اور امین نہ ہو, وہ جو ہر قسم کے حقوق سے وہ مبرہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو حقوق نہیں ہے جو سزا یافتہ ہو. اور جو سزا یافتہ ہو اور جس کے وارنٹس نکلے ہوئے ہوں اس کو میڈیا نہیں دکھا سکتا. ہمارے اوپر تو بندش ہے, کسی کے نام لینے پر بندش ہے, اور اس کا جب بیان آتا ہے یا وہ آتا ہے تو سارے چینل روک کر اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں, اور ایسے لگتا ہے باقی تو یہی کسر رہ گئی ہے. بعد اب معاملہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں. آپ فکر نہ کریں, پر جب وہ حکم دیا جاتا ہے کہ سر مسجود ہو جائیں بادشاہ سلامت کی دربار میں, یہی کسر باقی رہ گئی ہے. یہی کسر رہ گئی. چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے اسے. تب تک مثبت نتائج نہیں ہے, تب تک جمہوریت نہیں ہوگی, تب تک بادشاہ سلامت تشریف نہیں لائیں گے یہاں ملک میں. یہ ہے دس از یور ڈیموکریسی. یہ ہے بنیادی حقوق جس کا تحفظ کیا جا رہا ہے. سارے ثنا خان جو ہے پورا چینل آپ دیکھیے گا, ابھی چھینک نہیں ماری جاتی ہے. میرے گھر پر جس نے فائرنگ کی ہے, ایک شخص موسم کانپے کو پکڑ کے لے کے ڈی آئی جی آ گیا اور اس کو دکھایا, وہ بڑے آرام سے چینل کے آگے رٹے ہوئے طوطے کی طرح بیان دے رہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے ریاضی نے دیے اور میں نے جا کے کھوسے کے گھر پہ فائرنگ کی. اگلی فائرنگ میں نے اعتزاز آصف کے گھر پہ کرنی تھی. وہ بھائی چینک بھی مارے تو ریاضی کا نام دیتے ہو. اللہ کا واسطہ ہے, کوئی رحم کرو, کوئی ترس کرو. پھر لوگ کیا کیڑے مکوڑے ہیں, پاگل سمجھتے ہو تم اس عوام کو؟ کوئی اندازہ ہے کہ کس قدر نفرت آپ اس کا بیج بو رہے ہیں؟ اس طرح سے محبت کی جا رہی ہے, اس طرح سے حکومت کی جا رہی ہے. حکومت دلوں پر ہوتی ہے, نفرتوں سے حکومت نہیں ہوتی ہے. یہی ہیومن رائٹس ہے, یہی انسانی حقوق ہے. آپ دیکھیے گا کہ 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا, خطبہ الوداع جو تھا, وہ ہے ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چارٹر. اگر دیکھیں تو اس میں کہا گیا, قرآن شریف میں بھی ماخذ ہے اور اسی طرح خطبے میں بھی, کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہوگی, کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر نہیں ہوگی, ماں سوا تقوی کے گڈ ڈیڈز. تو یہ تو بڑا واضح ہے. اسی طرح بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, تمام کے ساتھ جو ہے آپ دیکھتے ہیں چارٹر. میگنا کارٹا تو بہت بات کی بات ہے, اور جو یونائٹڈ نیشن کے ڈیکلریشن آئے ہیومن رائٹس کے, اور جو اتنی باقی چیزیں ہیں, یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. آج کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیوں چیلنج کیا ملٹری کورٹ. ارے بھائی ملٹری کورٹ ایک اور انداز ہے کہ عوام کو جو ہے غلام کس طرح بنا کر رکھنا ہے. اس کا خوف ہونا چاہیے, عوام کا خوف ہونا چاہیے. ملٹری کورٹ میں آپ سویلین کو ٹرائی نہیں کر سکتے, سویلین کو نہیں ٹرائی کر سکتے ملٹری کورٹس میں. صرف ملٹری آرمی ایکٹ جو ہے وہ آپ کے اپنے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے آرمی ایکٹ ہے. آپ اپنے جو پرسنل ہیں, جو فوجی ہیں, ان کو بالکل آپ ٹرائی کیجیے گا تاکہ ہماری فورس ڈسپلن جو ہے اس میں دراڑ نہ پڑے, بالکل بھلے کیجیے گا ان کا. لیکن آپ سویلین کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی نہیں کر سکتے. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ 3 سال 2015 سے 2018 3 سال میں 667 کیس
आर्मी एक्ट में आर्मी ने ट्राई किए, मिलिट्री एक्ट 665 पर सजा होगी और सारों का इकबाल जुर्म है। कोई वकील नहीं है, कोई अपील नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इसको ना दुनिया मानती है, ना हमारा पाकिस्तान का अवाम मानती है। और यही हम सुप्रीम कोर्ट से नालिश लेने जा रहे हैं, जो इंशाअल्लाह मिलेगी, ताकि अवाम से ये खौफ जो है ये खत्म हो गया। हमें मिलिट्री कोर्ट्स में पता नहीं किस तरह से होगा, हमने भुगती है, ज़ियाउल हक का जबर भुगता है, कोड़े लगते देखे हैं, टिकटी पर चढ़ाकर चीखें सुनाई गई हैं, मीडिया सामने रख के फांसी तक दी गई, भुट्टो को फांसी दी गई। ये जुल्म। अब जो मैं इमरान खान की वकालत, मैंने मेरे पास तशरीफ लाए थे और घर पर, और उन्होंने मेरे साथ जो है फायरिंग, घर के फायरिंग का जो है पूछा था कि खैरियत दरियाफ्त की थी। तो फिर जब उन्होंने अपनी बताई कि किस तरीके से कोयटे का कत्ल भी मुझ पर डाल दिया गया है, और अगले दिन मैं उस तारड़ के जो अता तारड़ है उसका मैंने सुना, एक आपके सोशल मीडिया पे चल रहा था कि तरीन के भाई ने जो खुदकुशी की है, तो कहा गया कि अगर कहें तो मैं ये कत्ल भी इमरान के खाते में डाल देता हूँ। कत्ल हो रहा है यानी शर का कत्ल हो रहा है कोयटा में। इमरान 1 साल से जो है वो लिटरली जो है एस्टैब्लिशमेंट के, उनके या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के हसार में है। उसकी तो सांस भी बाहर नहीं जा सकती है, जो रिकॉर्ड होता है और सब कुछ होता है, और कंट्रोल है उसकी सारी मूवमेंट। वो भाई उसने कहाँ वहाँ अत्याचार कर लिया और कत्ल किया। 153 से ज्यादा केसेस जो हैं वो, और सारे एक ही जैसे हैं। 9, 10, 11, 12 4 दिन वो अरेस्ट हुआ 9, 10, 11, 12 अरेस्टेड था, और 9, 10, 11, 12 के सारे केसों में इमरान खान मुल्ज़िम है। पेशावर में भी मुल्ज़िम है, कराची में भी मुल्ज़िम है, कोयटा में भी मुल्ज़िम है, लाहौर में भी मुल्ज़िम है, इस्लामाबाद में भी मुल्ज़िम है। ये भी कभी सुना है? फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर शैल बी अ सेपरेट ट्रायल। वो हमने कर रखी है, कल लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। बाहर के अदालती है वो तो हम करेंगे। अदालतों पर भी जितना इन्होंने किया है, ये नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर पहले हमला किया था। ये है बुनियादी हकूक। जजेस को डिविसिव है, डिवाइडेड किया था। अब भी वही हरकत कर रहे हैं कि जजेस को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दो, इतना कंट्रोवर्शियल बना दो, डिवाइड कर दो कि इनकी अफादियत खत्म हो जाए। रहम करो इस मुल्क पर। अगर इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, अगर अदलिया कमजोर हो गई तो क्यास होगा। लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, लोग अपने फैसले खुद करेंगे। Don't force the people to that extent that there should be lawlessness in this country. तो इसलिए डॉक्टर साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने ऐसा इज्तिमा किया है। आप अपना, मुझे अंदाज़ा है कि हमारा पाकिस्तानी जो बाहर है एक्सपैट्रिएट, देखें हम तो चाहते हैं कि न सिर्फ आपको हक का वोट का हक हो बाहर 1 करोड़ पाकिस्तानी को, बल्कि उनको इलेक्शन लड़ने का भी हक हो, और उनको हुकूमत बनाने का भी हक हो, हुकूमत में आने का भी हक हो। यकीन कीजिएगा जब मैं बाहर जाता हूँ और पाकिस्तानी से वहाँ मुलाकात होती है, तो वो हमसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमसे वो मुहिब्बे वतन है। उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। अगर काश यहाँ एक हुकूमत ऐसी आ जाए जो इनको बावर हो कि वो हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के बच्चों के लिए जो है खिदमत कर रहे हैं, तो यकीन करें 1 करोड़ पाकिस्तानी अगर ये 1-1 हज़ार डॉलर या पाउंड भी दे देना, तो पाकिस्तान के सारे कर्जे ही नहीं उतर जाते, पाकिस्तान फलाई ममलिकत बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ये आपको दावत करवाना यकीनी होगा कि आपकी क़यादत जो है, आपका मुल्क ऐसे लोगों के हाथ में है जो अपनी ज़ात से मावरा होकर धरती माँ के लिए करते हैं, वो मुल्क के लिए जो है खिदमत करते हैं। जब तक ये वो नहीं होगा उनको बाबर, लामहला वो कहेंगे कि हमारे ऊपर ही अगर आपने आंसू गैस फेंकने हैं, हमारे ऊपर ही लाठियाँ बरसानी है, हमारे ही बच्चों को आपने अंदर करना है, हमारी ही लड़कियों बेटियों को करना है, या हमारे ही घर पर जो है आपने ये दरो दीवार तोड़ने हैं, चादर और चार दीवारी को पामाल करना है, क्रेनें लाकर हमारे दीवारें तोड़नी है, और बख्तरबंद गाड़ियाँ लाकर हमारे गेट तोड़कर हमारे घरों में घुसना है। तो मुझे बताएं कौन पागल होगा जो इस मकसद के लिए
हुकूमत को पैसे देगा, क्यों देगा? ताकि मेरे ऊपर ही तशद्दुद करे, उसी दौलत जो मैं देता हूँ उसी को जो है मसरफ करके मेरे ही सर पर जो है डंडे आकर बरसाएं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है अपना हकूक के लिए, वो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप खौफ के बुत को तोड़ दें, क्योंकि आगे किसी ने जिसने कहा खौफ का बुत तोड़ दें, 10,000 बंदे को गिरफ्तार किया गया और 9 मई के नीचे सारा कुछ दफन कर दिया गया। अब सिर्फ 9 मई ही एक टीवी पे नजर आता है और सभी कुछ उसी के गिर्द जो है महवर हो रहा है। लगता है कि और कोई इशू है ही नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ एक ही इशू है। तो मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क को आगे चलने देना चाहिए। जमहूरियत फलेगी फूलेगी